السلام علیکم. 92 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شبیر احرام اور ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام بائی دا وے. ناظرین، پروگرام بائی دا وے نوجوان نسل کی عکاسی کرتا ہے اور اس میں ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے سیر حاصل اور دلچسپ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان بہت ہی دلچسپ ہیں، آر جے ہیں اور شاعر بھی ہیں اور اتفاق سے نوجوان بھی ہیں. ایک پیکج دیکھیے اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں. دکھنے میں تو لگتے ہیں طرفدار ہمارے، حد درجہ منافق ہیں مگر یار ہمارے. پاکستان کی آبادی میں نوجوان 70% ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں. پاکستان کے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسا عظیم لیڈر نہیں ہے جو ان کو مایوسیوں سے نکال کر ان میں اعتماد اور یقین پیدا کر سکے. نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کس کی بات سنیں کیونکہ حالیہ دور میں کوئی بھی مثالی رول ماڈل بن کر سامنے نہیں آیا جس کی شخصیت کرشماتی ہو اور وہ نوجوان نسل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کراچی شہر نے اردو زبان کو کئی خوبصورت لہجے عطا کیے. یہ شہر ہمیشہ سے اردو زبان کی شان بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے. جوانی کا دور سب سے بہترین دور ہوتا ہے. عمر کا یہی وہ حصہ ہے جس میں نوجوان کے اندر انقلابی سوچ پیدا ہوتی ہے. موجودہ دور میں نوجوان نسل میں کئی قابل ذکر نام منظر عام پر آئے ہیں جن میں ایک نام راجہ خرم طاہر کا ہے. خرم نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ ایک نفیس شاعر اور ایف ایم آر جے ہیں جن کی آواز کے ہزاروں مداح ہیں. ان کی شاعری کا ایک قابل ذکر حصہ نوجوانوں کے لیے خاص ہے. راجہ طاہر کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا اعلیٰ کردار ہی ترقی کا ضامن ہے اور نوجوان نسل ہی صحیح معنوں میں قوم کی افرادی قوت ہے. نوجوانوں کی تربیت سے معاشرے میں مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انہی نوجوانوں میں راجہ طاہر خرم جیسے بہت سے نوجوان بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں. نوجوان وہ طاقت ہیں جو کسی بھی قوم کے عروج کا باعث بنتی ہے. ہر قوم کے مستقبل کا انحصار اس کے نوجوانوں پر ہے. بلا شبہ دنیا کی ہر زندہ رہنے والی قوم نے سب سے زیادہ اہمیت اظہار تمنا کا سلیقہ نہیں آیا، ورنہ ہمیں آنے کو ہنر کیا نہیں آیا. اور جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا، جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا، وہ شخص جنازے پہ بھی آیا نہیں آیا. اپنے نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کو ہی دی ہے اور اب حالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی نازک ذمہ داریاں بہرحال نوجوانوں کے کاندھوں پر ہی آنے والی ہیں. اس لیے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کا ایمان و عقیدہ چٹانوں کی طرح مضبوط ہو. ویلکم بیک. امید ہے آپ کو پیکج پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں راجہ خرم طاہر. راجہ خرم طاہر جیسے میں نے آپ کو بتایا آر جے بھی ہیں، ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور اتفاق سے نوجوان بھی ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں. راجہ خرم طاہر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. راجہ کیسی مصروفیات ہیں، کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس پڑھائی فی الحال اپنی کنٹینیو ہے، پڑھائی کر رہے ہیں. جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس سے تعلق ہے. ریڈیو پاکستان سے جیسے آپ نے بتایا کہ تعلق ہے، تو بس یہی کچھ مصروفیات ہیں آج کل. تو کیسے ٹائم نکالتے ہیں ایف ایم پہ جانے کا، شاعری کرنے کا، پڑھائی کرنے کا، درس و تدریس کرنے کا؟ بس جب آپ تیار ہو جاتے ہیں اپنی مصروفیات کو لے کے تو آپ سب مینج کر لیتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی آپ کو. تو تمام کام ریڈیو چونکہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جانا ہوتا ہے تو وہ بھی مینج ہو جاتا ہے اور باقی بھی ایک روٹین کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو الحمدللہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی. چلیں بہترین. تو کیسی پرسنالٹی ہے آپ کی، کس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، کس طرح کی شاعری کرتے ہیں؟ یہ ایک لمبی داستان ہے. ریڈیو پاکستان میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے شروع کیا اور ریڈیو پاکستان پہ شروع میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا میری تحریر کے نام سے، جو 1 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا تھا اور اس میں آپ اپنی تحریر لکھ کے لے کے جاتے تھے اور وہ آن ایئر ہوتی تھی. وہاں سے میں نے شروع کیا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پھر میں نے اسی پروگرام کی بزم طلبہ جو ہے اس کی نظامت کے فرائض سنبھالے اور اس کی نظامت کے فرائض سنبھالنے کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھا تو میں نے اپنا ایک پروگرام بزم سخن کے نام سے شروع کیا، جس میں شعراء کا اور جتنے بھی لکھاری شہر کراچی میں موجود ہیں ان کو مدعو کیا اور ان کا انٹرویو کیا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بہت عرصے سے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. چلیں بہترین. مجھے بتائیں کہ شاعری کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایسا کون سا موقع تھا جب آپ کو لگا کہ آپ شاعر بن گئے؟
شاعر بننے کی بات تو ایک بہت مختلف ہو جائے گی. شاعر ہونے کا ادراک کس عمر میں ہوا؟ اصل میں جب 7 کلاس میں تھا تو میرا ایک رجحان تھا کہ کہیں بھی اگر کوئی رسالہ پڑھ رہا ہوں یا اخبار گھر پہ آیا ہے یا کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہوں تو اس میں اگر مجھے مصروں کی صورت میں کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آتی تھی تو وہ مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی. تو اس طرح سے شاعری پڑھنے کی طرف ایک فطری رجحان تھا اور مختلف شعراء کو پڑھا بھی, اور جہاں جہاں بچوں کی نظمیں اس دور میں خاص طور پہ نظر آتی تھیں وہ ضرور پڑھا کرتا تھا, ان سے محظوظ ہوتا تھا. تو اس جب جماعت ہفتم میں تھا میں, تو اس وقت یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ادراک ہوا کہ شاید میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں, اور اس وقت میں نے اپنی پہلی کوشش شعر کہنے کی اور اس کوشش کو موٹیویٹ کیا, اس کو آگے بڑھانے کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ میرے استاد جنہوں نے مجھے شاعری کی طرف راغب کیا, جنہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ہاں واقعی میں شعر کہہ سکتا ہوں, ہدایت سائر. اور انہوں نے میرے پہلے جو 2 مصرے میں نے لکھے انہوں نے اس پہ مجھے بہت داد دی, بہت حوصلہ افزائی کی میری, اور کہا کہ تم اس سلسلے کو جاری رکھو. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے. ہدایت سائر سے کیسے ملاقات ہوئی؟ ہدایت سائر سے بچپن سے میں ان کے ساتھ ہی پلا بڑھا ہوں, ان سے میرا ایک رشتہ بھی ہے, وہ رشتے میں میرے انکل ہیں. اور اس کے علاوہ ان سے جب شاعری کی طرف ہوا سلسلہ راغب ہوا, جب میرا رجحان اس طرف ہوا, جب شعر کہنا شروع کیا تو ان سے یہ ملاقاتیں مزید بڑھ گئیں, اور ایک تعلق جو ہے وہ پہلے تو تھا ہی لیکن اس میں مزید جو ہے وہ مضبوطی پیدا ہوئی. تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کچھ لکھا نیا وہ ان کے پاس لے کے آنا, ان کو سنانا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے جو بھی لکھا اس کے اگر سب سے پہلے جنہوں نے دیکھا وہ ہدایت سائر ہی ہیں, اور انہوں نے ہی ابتدائی طور پہ میری اصلاح کی, اور اسی کا ہے کہ جو بھی کچھ آج میں لکھ رہا ہوں تو اس کا صحرا ان کے سر بھی جاتا ہے. اوکے. راجہ خرم, کیا شاعر بننے کے لیے خاندان میں کسی کا شاعر ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں اس بات کو ایسے جسٹیفائی کروں گا کہ جن لوگوں کے خاندان میں کوئی شاعر نہیں ہوتا ہے, جو لوگ اپنے خاندان کے پہلے شاعر ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے ان کے خاندان میں شاعر بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کے اندر ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے شعر کہنے کی, جس کا جب انہیں ادراک ہوتا ہے تو وہ شعر کہنے کی طرف آتے ہیں اور شعر کہتے ہیں. تو میرے خیال سے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی شاعر ہو تو آپ شاعری کی طرف آئیں. اور میں اپنے خاندان کی بات کروں کہ میں شاعری میں اس لیے آیا کہ میرے چاچو ہدایت سائر شاعری کی طرف تھے, وہ شعر کہتے تھے, لیکن ان سے پہلے کوئی ہمارے خاندان میں شعر کہتا تھا مجھے یاد نہیں پڑتا. تو اگر وہ شاعری کی طرف آئے اور ان کی وجہ سے پھر میں شاعری میں آیا, اور اب اگر کوئی نئے نوجوان میرے خاندان میں یا میرے دوست اس طرف آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے, وہ شعر کہہ سکتے ہیں اس لیے آ رہے ہیں. اس بات سے اس کا بالکل تعلق نہیں ہے کہ خاندان میں کوئی موجود ہے اس لیے وہ شعر کہہ رہے ہیں. چلیں خرم, آپ سے مزید بات کریں گے. آپ کی یہ غزل اگر آپ عنایت کریں. جی بالکل. غزل ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تیری خوشی ضروری ہے, جہاں کہیں بھی ہو تیری خوشی ضروری ہے, یہ کب کہا تیری موجودگی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ اور یہ مسئلہ بھی فقط آدمی کے ساتھ ہے دوست, یہ مسئلہ بھی فقط آدمی کے ساتھ ہے دوست, کہ جو نہیں ہے میسر وہی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ اور محبتوں میں سبھی کچھ نہیں ہے خاموشی, محبتوں میں سبھی کچھ نہیں ہے خاموشی, کبھی کبھار تو اظہار بھی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اور میں تیرے بعد مکمل نہ رہ سکوں شاید, میں تیرے بعد مکمل نہ رہ سکوں شاید, تیرا وجود کچھ اس طرح بھی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ اور خدا پہ اپنی ہر ایک بات ٹالنے والے, خدا پہ اپنی ہر ایک بات ٹالنے والے, خدا سے بھی ذرا پہلے خود ہی ضروری ہے. کیا کہنا ہے؟ خدا سے بھی ذرا پہلے خود ہی ضروری ہے. اور گزارنے کے لیے عمر ہی بہت ہے مگر, گزارنے کے لیے عمر ہی بہت ہے مگر, جو جینا چاہے اسے زندگی ضروری ہے, جو جینا چاہے اسے زندگی ضروری ہے. بہت شکریہ خرم. ہم یہاں پر ایک لیں گے بریک, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خرم طاہر اور ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ان سے سنی بہت ہی اچھی غزل. بات کرتے ہیں راجہ خرم طاہر سے. خرم، آپ آر جے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ نوجوان ہیں. میں بار بار نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے شعراء نوجوان شعراء ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، پر وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان شعراء ہیں اور وہ پچھلے 40 سالوں سے نوجوان شعراء میں اپنا شمار کرواتے آئے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کیونکہ اپنے تمام شعبوں میں نوجوان نسل سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ نوجوان نسل کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، میں خود نوجوان ہوں اور میں نے اپنی خود کی سمت بھی ابھی جو ہے وہ متعین کی ہے اور میں اس میں جا رہا ہوں. تو نوجوانوں سے بالکل بات ہوتی ہے، سامنا ہوتا ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ، چاہے وہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہو، باقی معاملات میں ہو. تو نوجوان نسل کے بارے میں اگر ہم بات کریں یا ہم یہ بات کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، تو آج کے نوجوان کی یہ خوبی، اس سے آپ اتفاق کریں کہ یقیناً کہ آج کا نوجوان جو ہے اس نے ایک گول، ایک ڈریم سیٹ کیا ہے اور وہ اس پہ فوکسڈ رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ایک آزاد زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھی تبدیلی ہے. اور آج کا نوجوان جو ہے وہ روایات سے ہٹ کر خود کو ایک آزاد شخص تسلیم کرتا ہے اور ایک شخصیت کی طرف سفر کر رہا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے. کہیں یہ آزادی اسے کسی غلط سمت میں تو نہیں لے کے جا رہی؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ باغی طبیعت کے ہیں، بہت زیادہ ایسی طبیعت کے ہیں جس کا نام مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجودہ نسل جو ہے بیسکلی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آئے دن نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، نئے نئے پلیٹ فارمز آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، کیا وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں یا ان کا صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی کے جہاں پر مثبت استعمالات ہیں وہاں پر منفی بھی ہیں، تو ہمیں اس کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان ہی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں پر یقیناً جو ہے وہ روک تھام ہونی چاہیے، نوجوانوں کو خود سوچنا چاہیے، اور بہتری کی گنجائش ہے. جہاں ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں پر فائدے بھی ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم صرف فائدوں کی بات کریں، پازیٹیو بات کریں، تو وہاں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو نیگیٹیوٹی تو ہر دور میں رہتی ہے اور ہر چیز کا صحیح اور غلط استعمال بھی رہتا ہے. تو میرے خیال سے وہ بالکل ہے، لیکن امید کی جانی چاہیے کہ جو منفی استعمال ہے وہ کم سے کم ہوگا اور پازیٹیو یوز کی طرف زیادہ بڑھے گا. چلیں ہم بات کریں پازیٹیو اور نیگیٹیو چیزوں کی. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل، کیونکہ آپ کی انٹریکشن ہے، آپ کا اپنا سفر ہے، آپ کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نوجوان نسل کے حوالے سے، تو کچھ 3 پوائنٹس مجھے بتائیے جو پازیٹیو ہوں نوجوانوں کے حوالے سے، اور 3 نیگیٹیو پوائنٹس بتائیں جو آپ کے حساب سے جو نہیں ہونی چاہیے. بالکل. نوجوانوں کی سب سے، اگر میں پازیٹیو بات کی طرف جاؤں، پازیٹیو سائڈ کی طرف جاؤں، تو آج کا نوجوان جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے. آج کا نوجوان باصلاحیت ہے اور اس صلاحیت کو پہچانتا ہے، اس صلاحیت کو پالش کرنے کی جستجو ہے اس میں. اور یہ بہت ایک مثبت بات ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ وہ اس طرف ہیں. اور اگر منفی بات کی طرف جائیں، نوجوانوں کے منفی رجحانات کی طرف، تو جو وہ سوشل میڈیا کا ایک ایڈکشن ہے، جس طرف بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کی طرف دیکھیں اس کو، یا کسی بھی طرح سے اس کو دیکھیں، تو وہ ایک منفی چیز ہے. اور ایک مٹیریلسٹک سوچ ہے ہمارے سوسائٹی کے نوجوانوں کی. ایکسیپٹنس کی تھوڑی سی کمی مجھے نظر آتی ہے نوجوانوں میں. تو یہ ایک منفی سائڈ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی بالکل جاری ہیں. چلیں بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوجوان نسل کو تباہی کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک چیزیں ہیں جن کو اگر درست کر لیا جائے تو نوجوان نسل باقی تمام، کیونکہ ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، ہم دوسری کنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہاں سے آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے ایکسیپٹنس آف سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہماری پاکستان کی یا ایشیا کی عوام ہے، وہ سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک کو، یا پھر فیس بک کو، یا یوٹیوب کا جو ہے وہ کس طرح کا استعمال کر رہی ہے، یا ڈیجیٹل میڈیا کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہے. اور کیونکہ آپ استاد بھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ کی رائے جانے.
کہ آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ہم ایشیا کو اگر کاؤنٹ کریں، یہاں کے نوجوانوں کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال کو اور باہر کے جو ہمارے یورپین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہمارے ہاں جو سمجھ میں آتی ہے، جو دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ان تمام پلیٹ فارمز پہ جن کی آپ نے بات کی، ٹیکنالوجی کا خاص طور سے بہت منفی استعمال بھی کرتا ہے، بہت غلط استعمال بھی کرتا ہے. اور ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والا کون ہے، اور جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو ایجاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور ہماری سوسائٹی تک، ہماری یوتھ تک، ہمارے سماج تک اسے پہنچایا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پازیٹیو سائڈس کی طرف جا رہے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے آج کے نوجوان کو صرف ان چیزوں کے استعمال پہ وقت ضائع کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے انوینٹ کیا گیا، ان چیزوں کو کیسے شروع کیا گیا، ان چیزوں میں رہتے ہوئے وہ کیسے خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے نوجوانوں کو خود کو دور رکھنا چاہیے. تو میرے خیال سے اس سوچ کی اگر تھوڑی سی اس سوچ کو فروغ دیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. راجہ خرم طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ایک اور کلام سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے سب سے دلچسپ سیگمنٹ یعنی کہ ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے. ریپڈ فائر میں ہم ان سے ریپڈلی بہت سارے کویشچن کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جواب فائر جیسے ہوں. تو ایک غزل اور اس کے بعد ریپڈ فائر. بالکل. غزل ہے کہ اظہار تمنا کا سلیقہ نہیں آیا. آہا. اظہار تمنا کا سلیقہ نہیں آیا، ورنہ ہمیں آنے کو ہنر کیا نہیں آیا. کیا کہنے. اور جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا، آہا. جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا، وہ شخص جنازے پہ بھی آیا نہیں آیا. کیا کہنے. اور بخشی ہوئی تیری تھی سو جیسے بھی گزاری. آہا. بخشی ہوئی تیری تھی سو جیسے بھی گزاری، جینے میں ہمیں لطف خدایا نہیں آیا. کیا کہنے. اور کہنے کو تو انبوہ تھا یاروں کا میرے گرد. آہا. کہنے کو تو انبوہ تھا یاروں کا میرے گرد، مشکل میں مگر جس کو بلایا نہیں آیا. کیا کہنے. کمال. اور کوشش تو بہرحال بہت کی گئی لیکن، آہا. کوشش تو بہرحال بہت کی گئی لیکن، تجھ شوق سوا دل کہیں آیا نہیں آیا. اور جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا، آہا. وہ شخص جنازے پہ بھی آیا. بہت خوبصورت کلام راجہ خرم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریپڈ فائر. اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ سے کچھ بے دھڑک سوالات کریں گے شعراء کے حوالے سے، ادباء کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، اور آپ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے، سب سے پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کا؟ احمد فراز. کوئی خاص وجہ؟ ان کا کلام میں نے جتنا پڑھا ہے مجھے اس نے متاثر کیا، ان کی نظمیں خاص طور سے مجھے بہت پسند ہے. کوئی ایسا شاعر جو بالکل بھی نہیں پسند؟ یسریٰ وصال. دوبارہ نام بتائیے. یسریٰ وصال. اچھا، کوئی خاص وجہ؟ ان کی شاعری تو مجھے کبھی اس نے اٹریکٹ نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے شعر پڑھنے کا انداز جو میں نے دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے شعر بھی پڑھنے کا اس طرح سے سلیقہ نہیں ہے. تو ان کی شاعری بھی مجھے پسند نہیں آئی اور ان کا پڑھنے کا انداز بھی پسند نہیں آیا. تو مجموعی طور پہ شاعر میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو دونوں مجھے پسند نہیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی بیان ہے. ہم شاعری کی سب سے مشکل صنف آپ کو کون سی لگتی ہے؟ میرے خیال سے جس صنف میں سب کلام کہہ رہے ہیں، غزل. اور غزل میں بہت پیچیدگیاں بھی ہیں. غزل ایک مشکل صنف ہے جس کو آج کے دور میں خاص طور سے نوجوانوں میں بہت آسان لے لیا ہے. وہ ہر ایک شخص غزل کہہ رہا ہے اور آپ کو ایسے ایسے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ خدا بچائے. اچھا، غالب اگر آج کے دور میں زندہ ہوتے تو کون سے شاعر کو دیکھ کر اپنا سر دیوار پہ مار لیتے؟ تہذیب حافظ. کسے؟ تہذیب حافظ. اچھا، کوئی خاص وجہ؟ ان کی بحریں، ان کے کچھ ایسے اشعار جو اتنے عامیانہ ہوتے ہیں کہ خدا بچائے. اچھا، ویسے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دونوں شعراء آپ نے نام بتائے بہت اچھے شعراء ہیں، نوجوان انہیں بڑا پسند بھی کرتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غالب اپنا دیوار سر پہ مار لیتا ہے، اپنا سر دیوار پہ مار لیتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ بہت سہل پسند بھی ہیں.
تو ان کو جو چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اسے نہ صرف اچھا بھی سمجھنے لگتے ہیں بلکہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کی شاعری میں جو بہت ایسی ہیں جو آج کے کوئی بھی جو سنجیدہ شاعر ہیں ان کو پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ بیان دیا. تو یہی حوالہ ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ریپڈ فائر کا ایک اور سیگمنٹ ہے جو ہم نے ابھی تک خرم کو نہیں بتایا, اور ہم وہ والا سیگمنٹ جو ہے وہ بریک کے بعد انشاءاللہ کور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خرم طاہر اور ہماری چل رہی ہے بہت ہی دلچسپ گفتگو. ہم نے جب بریک سے پہلے ہم نے جب ان سے کچھ کویشچنس کیے ہمارے ریپڈ فائر میں, تو ہمیں لگا کہ بریک لینا بہت ضروری ہے. تو اب ہم اس کو پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا اگلا کویشچن ہے کہ کراچی کی صورت حال جو ادب کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کراچی کی ادبی صورتحال کے حوالے سے اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں تو بہتر صورتحال کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جامعہ کراچی سے میرا تعلق ہے, تو وہاں پر بہت سارے ایسے ادبی پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی موقع ملتا ہے اور نوجوان سامنے بھی آتے ہیں بہت سارے مشاعرے, بہت سارے پروگرامز میں. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ادبی فضا بہتر ہے, اچھی ہے. ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس فضا کو متاثر کرتی ہیں, لیکن مجموعی طور پر ادبی فضا ایک اچھی سمت میں. اچھا, آپ نے بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس فضا کو متاثر کرتی ہیں. جی, تو آپ اگر روشنی ڈالنا چاہیں اس کے اوپر ذرا سا. بس کچھ بہت خاص نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے پروگرامز, بہت سارے مشاعرے ایسے ہوتے ہیں, بہت سے ادبی پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور یہ ایک جو سمجھ لیں کہ لابی سسٹم, کچھ مخصوص لوگوں کو نہیں بھی بلایا جاتا, کچھ مخصوص لوگوں کو ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلایا جاتا, اور کچھ لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ادبی فضا کو متاثر کرتا ہے. چلیں, بہترین. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی فضا اس قدر اچھی ہے یا مناسب ہے کہ اس میں ہم نوجوان نسل کو لکھنے کا مشورہ دے سکتے ہیں یا تخلیق کاری کا جو ہے وہ ایک مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو جو نوجوان نسل کے جو نمائندہ شاعر ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی ایک نیا لکھاری ہے جو خاص کر کراچی سے جامعہ کسی بھی یونیورسٹی سے نکل کر آتا ہے, جامعہ کراچی ہے یا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا مدارس میں بھی کیونکہ اصناف پڑھائی جاتی ہیں تو شعراء وہاں سے بھی نکلتے ہیں, تو ان کو کوئی ایسے چند ایک نام جنہیں وہ فالو کر سکیں نوجوان نسل میں, کیونکہ احمد فراز غالب کی شاعری ایک میچور شاعری ہے, ہم لوگ انہیں شاعر مان چکے ہیں, اور پھر انہیں فالو کرنا وہ اس حد تک انہیں فالو نہیں کر سکتی نوجوان نسل. تو شروعاتی دور میں کن شعراء سے انسپائر ہونا چاہیے, یا آپ کو لگے کہ کچھ ایسے شعراء جو انسپائر کرنے کے قابل ہیں, ان کا کلام جو ہے وہ اتنا میچور ہے کہ نئے لکھنے والے کراچی میں رہ کے کراچی کے نئے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعروں کو پڑھیں؟ تو کچھ چند ایک نام میں آپ سے سننا چاہوں گا. بہت سے ایسے شعراء ہیں جن کی پیروی کی جا سکتی ہے, جن کو اپنا کلام دکھانے کے حوالے سے ان کی شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے, جن میں زیادہ نام تو نہیں لینا چاہوں گا. پیرزادہ قاسم رضا صدیقی ہیں, وہ بالکل ایک ایسے شاعر ہیں جن کا کلام پڑھا جا سکتا ہے. سحر انصاری صاحب ہیں, ان کا کلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اور جن کو آپ آج کے دور میں اپنا استاد مان سکتے ہیں, اور ان کے کلام کو پڑھ کے, ان کی شاعری کو پڑھ کے آپ بہتر لکھنے کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, غالباً آپ شاید میرا سوال میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیرزادہ قاسم ایک بہت بڑا نام ہے, سحر انصاری ایک بہت ہی معزز شخصیت, بہت ہی معزز شاعر ہیں ہمارے,
اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بڑے نام ہیں جو آپ نے نہیں لیے، وہ بھی بہت اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پیروی کی، بینگ ینگ پرسن، مطلب اگر میں ایک نوجوان شاعر ہوں تو میں کون سے ایسے نوجوان شاعر کو دیکھ کر انسپائر ہو سکتا ہوں اور کلام لکھنے کی طرف راغب ہو سکتا ہوں؟ اگر نوجوانوں کی بات کریں کہ نوجوان کن نوجوانوں سے، اپنے سینئر سے راغب ہو سکتے ہیں شاعری کی طرف، تو اس میں بھی کامران نفیس بھائی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ شہر کراچی میں عمران شمشاد اچھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں اور ان کی شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے اور ان کی شاعری کو پڑھ کے شاعری کی طرف راغب بھی ہوا جا سکتا ہے. چلیں بالکل ٹھیک. ایک لاسٹ سیگمنٹ ہمارا، اس کے بعد ہم راجہ خرم سے مزید کچھ اشعار سنیں گے. وہ سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں ہم آپ کی رائے جانیں گے مختلف شعراء کے بارے میں. میں شعراء کا نام لوں گا اور آپ اپنی رائے ایک دو جملوں میں ان کے بارے میں بتائیے گا. تو ہمارے پہلے شاعر ہیں کاشف حسین غائر. آپ نہیں جانتے؟ دلاور علی آذر. دلاور علی آذر بہت اچھے شاعر ہیں اور دلاور علی آذر کو میں نے پڑھا بھی ہے. ان کی شخصیت، ان کی شاعری دونوں لاجواب ہیں. دونوں لاجواب ہیں. علی زریون. راک سٹار آج کے دور کے، اور بالکل بہت اچھے شاعر ہیں لیکن میلہ لوٹنے کے فن سے واقف. اچھا. احمد جہانگیر. احمد جہانگیر بہت اچھے شاعر. کیا اچھا ہے ان کی شاعری میں، اگر آپ کھل کے بتانا چاہیں؟ ان کی شاعری آج کے دور سے ذرا ہٹ کے ہے، منفرد شاعری کرتے ہیں وہ، اور ان کی شاعری کی جو انفرادیت ہے وہ متاثر کرتی ہے. اجمل سراج. سینئر شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر اور بہت اچھی شخصیت. شبیر احرام. زبردست. چلیں بہت شکریہ. یہ تھے خرم طاہر، ان سے بہت سیر حاصل گفتگو کی. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کامنٹس سے ضرور نوازیے اور ہمیں بتائیے کہ اگلا پروگرام ہم کس شاعر کے ساتھ کر سکتے ہیں. پروگرام کا اختتام کریں گے. مجھے دیجیے اجازت اور ہم سنتے ہیں آخر میں راجہ خرم طاہر کا کلام. 3 اشعار کہ دکھنے میں تو لگتے ہیں طرفدار ہمارے، دکھنے میں تو لگتے ہیں طرفدار ہمارے، حد درجہ منافق ہیں مگر یار ہمارے. کیا کہنے، کیا کہنے. حد درجہ منافق ہیں مگر یار ہمارے، پر کاٹے گئے دیکھ کے پرواز ہماری، پر کاٹے گئے دیکھ کے پرواز ہماری، اور پاؤں کٹے باعث رفتار ہمارے. کیا کہنے، کیا کہنے. اور پاؤں کٹے باعث رفتار ہمارے، اور پھر آپ رہائی کی طلب ہی نہ کریں گے، پھر آپ رہائی کی طلب ہی نہ کریں گے، ایک بار جو ہو جائیں گرفتار ہمارے. کیا کہنے. بہت شکریہ.